ادب، مینرزم کیا ہے؟ خوشامد اور ادب میں کیا فرق ہے؟ اور ادب کی معاشرے میں کیا اہمیت؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نجیب الرحمان ہے اور میں اپنے چینل رک جائیں پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ادب کا لفظ ہم سنتے آئے ہیں جس کو مینرزم کہتے ہیں۔ بظاہر اب آہستہ آہستہ سوسائٹی سے غائب ہو جانے والا ایک موضوع ہے اور غائب ہو جانے والی چیزیں جو دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ادب ہمارے دین میں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ادب جو ہے وہ انسانوں کو جوڑ کے رکھنے والی چیز ہے۔ ادب پہ محبت کی بنیاد ہے۔ کیسے؟ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ جو محبت کا آپسی محبت اخوت کا جو بنیاد ہے وہ ادب پر ہوتی۔ آج آپ نے اپنے ارد گرد کے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو آوازیں کیسے دی جاتے ہیں۔ دوست کا آواز، ارے فلانی کے بچے، آپس میں ادب نہیں ہے۔ کیا یہ لفظ سن رہے ہیں؟ وقتی تو ان کا ساتھ ہوتا ہی ایسے دوستوں کا، لیکن ایک وقت آتا ہے یا تو لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کی جانیں لے لیتے ہیں، یا یہ کسی برائی میں ساتھی ہوتے ہیں، اس میں مارے جاتے ہیں، یا پھر کبھی ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہوتی، بظاہر فرینکنس دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ فرینکنس جو ہے یہ ادب کو کل کر دیتی، مار دیتی۔ اتنا کسی سے بے تکلف نہیں ہونا چاہیے کہ حد ادب جو ہے اس کو ہم توڑ دیں۔ اور ایک مذاق بنا کے لکھنؤ کے لوگوں کا، ہم نے لکھنؤ میں مینرزم بہت زیادہ تھا، آج تو ہے ہی نہیں اتنا جتنا مینرزم لکھنؤ کے قابل اعتراض لوگوں میں ہوتا تھا۔ کبھی یہ ہوتا نوابوں کے بچوں کی مینرز کی تربیت طوائفوں کے ہاں ہوتی تھی، وہ اتنی ویل مینرڈ ہوتی تھی، اور آج یہ، اور وہ بھی ایک ادب آداب سکھاتی تھی، مہذب زبان سکھاتی تھی۔ اس زمانے میں رقص کرنے والی طوائفیں ہوتی تھی۔ کہیں طوائفوں کے کانسیپٹ سے ہم بہت آگے نہ نکل جائیں، کیونکہ آج کل ہر چیز کی رفتار بڑی تیز ہے۔ سلام دعا اور محبت میں بھی اس کو لو اور اس کو بدلو، اس کو چھوڑو اور اس کو لے لو، یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اب تو نہ محبتیں رہی ہیں نہ ادب رہا ہے، کیونکہ ادب ہی نہیں رہا تو محبت کیسے باقی بچے گی؟ لیکن جب ایک شخص با ادب ہوتا ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، تو وقت کے ساتھ لوگ خود ہی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ادب ہے کیا؟ وہ آپ کا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ جو کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، کسی کو رسوا نہیں کرتا، کسی کی پول پٹیاں نہیں کھولتا، کسی کو کسی بات کا تانا نہیں دیتا، یہ وہ رویہ۔ کسی کا دل نہیں دکھاتا، یہ وہ رویہ۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق یعنی اخلاقیات، مینرزم کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو اخلاقیات جو ہیں وہ ادب سے ہی بنتے ہیں، اور ادب بڑوں کا بھی ہوتا ہے، ادب چھوٹوں کا بھی ہوتا ہے۔ بڑوں کا ادب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن چھوٹوں کا ادب کیا چیز ہے؟ بڑوں کا ادب تو یہ کہ آپ ان سے تمیز سے آپ جناب کر کے بات کریں، ان کے مرتبے کے مطابق آپ ان کی عزت افزائی کریں۔ اور بچوں کا ادب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے شفقت اور محبت اور نرمی سے پیش آئیں۔ اللہ کا ادب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو سجدہ کریں، آپ اس کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ کریں۔ نبی کا ادب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، اللہ کا رسول مانے، جب ان کا نام لے تو ان پہ درود ضرور پڑھیں۔ درود پڑھنا اللہ کے نبی کا ادب ہے۔ اس ادب کے اجر کتنے ہیں؟ میں نے ایک زمانے میں، مجھے حدیث کی سند نہیں معلوم، لیکن یہ بات ایک مولانا صاحب سے سنی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ دین سارے کا سارا ادب ہے۔ کسی حدیث کا حوالہ دیا
وہ 20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال پہلے کی، مجھے وہ حدیث نہیں یاد کہ کس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، عالم دین تھے. تو میں سوچتا رہا، میں نے کہا سارے کا سارا دین ادب کیسے ہو سکتا. سوچا تو پھر سمجھ میں آئی کہ ہاں، دین میں ہر اچھی بات جو ہے وہ ادب تو ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں. چلنے کا ادب ہے، چلنے کی تمیز ہے. یہ اس زمین کا ادب ہے جو ہمیں اٹھائے ہوئے، اس زمین کا ادب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. نرمی سے چلنا، گفتگو نرمی سے کرنا ادب ہے. بڑوں کا احترام کرنا ادب ہے. اللہ کو سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا ادب ہے. روزہ رکھنا، پھر روزے کا اہتمام کرنا ادب ہے. روزے میں گالی نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گفتگو دنیاوی نہیں کرنی. اپنے آپ کو ہر برائی سے بہت اچھی طرح بچا لینا، کہیں یہ بھوکا رہنا ضائع نہ ہو جائے. ادب ہے، قدم قدم پہ ادب ہے. کسی کے بچے کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بچے کتنے مؤدب ہیں، کتنے اچھے ہیں. استاد خوش ہوتا ہے کہ یہ مؤدب بچہ، یہ استادوں کی عزت کرتا ہے. اور جو بے ادب ہوتے ہیں بڑے فخر سے بتاتے ہیں آج ہم نے ٹیچر کو ایسے آگے سے جواب دیا. اور میں کیا ماسٹر ہوئے گا اپنے گھر. بے ادب. استاد تو استاد کے مقام پر ہی رہا، شاگرد شاگرد کے مقام سے گر گیا. یاد رکھیں کہ بے ادبی کیا کرتی ہے، خاص طور پہ رویوں میں جو بے ادبی ہوتی ہے. سامنے والی کی بے عزتی ہو یا نہ ہو، بے ادب ہونے والا ننگا ہو جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے. بے ادب کہ یہ اس بندے کی اوقات ہے. بے ادب بندہ اپنی اوقات دکھا دیتا ہے. میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید کسی کو برا لگے کہ یہ ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں، لیکن بے ادب اسی الفاظ کا مستحق ہے، کیونکہ وہ کسی کی انسلٹ کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے بے ادبی میں. تو وہ قابل عزت خود نہیں رہتا. اس بندے کی عزت میں، اس کے مرتبے میں، اس کے کردار پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ادب ہمارے دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بہت زیادہ سکھایا. آج ہمارے معاشرے میں سے ادب بہت نکل گیا. بچہ کہتا ہے پاپا میرے دوست ہیں. پاپا بے شک دوستوں جیسے ہونے چاہیے، پاپا دوست نہیں ہوتے. وہ پاپا کے بیاف پہ، بچے کے بیاف پہ نہیں ہے. پاپا بچوں کے ساتھ اتنا قریب ہوں، وہ برابری کی دوستی نہیں ہوتی. وہ باپ بیٹے کی ہوتی. وہ قریب اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹے کو زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پوچھنا ہو، کچھ زندگی میں مشکل پیش آئی، کوئی مسئلہ پیش آئے، وہ جھجکے نہ باپ سے پوچھ لے. لیکن وہ باپ ہی رہتا ہے. اور باپ اسے کہتے ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کی والدہ سے بھی یہ سر کا سرپرست ہوتا ہے. تو اس لیے ادب کو جو لوگ اپناتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا تھا، ایک وقت میں ہم کہاوت سنتے تھے کہ محاورہ سنتے تھے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو با ادب کو کیا ہوتا ہے، استاد بھی اس پہ توجہ دیتے ہیں، تعلیم میں اس کی مدد کرتے ہیں، گھر والے رشتہ دار اسے پسند کرتے ہیں. جب وقت اس پہ آتا ہے تو پھر محبت، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. لوگوں کے دلوں میں ادب کرنے والے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب اس کی محبت پیدا ہو جاتی تو مشکل وقت میں بتھیرے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے والا. بے ادب کو کہتے چھوڑ یار، دفع کر، کون اس کے چکر میں پڑے بھائی، اس کا تو روز روز کا معاملہ، یہ تو کسی سے منہ نہیں صحیح طرح بات نہیں کرتا. آج ہم اس کی خاطر یہ رزق لے لیں، یہ قربانی دے لیں، اس پہ اتنا خرچہ کریں، اس نے تو کبھی تمیز سے سلام نہیں کیا. پھر یہ رائے ہوتی لوگوں کے اس کے بعد. تو اگر آپ زندگی میں ادب کو اپنا لیں گے، مینرزم یعنی ہر کسی سے تمیز سے پیش آئیں گے، درجہ بدرجہ. دوستوں کے ساتھ خاص طور پہ ہمارے ہاں دوست بالکل ستیہ ناش ہو گیا دوستیوں کا، کہ دوستوں کو ویسے بڑی اہمیت ہے کیونکہ صرف ان کے ساتھ جا کے انجوائے کرنا، وہ اتنے ہی دوست ہیں. وہ نہ دل کے محرم ہیں، نہ وہ ہمدرد ہیں، نہ کچھ ہیں. بس کسی کام میں، کرکٹ کھیلنے میں ہمارے ساتھی ہیں، پب جی کھیلنے میں ہمارے ساتھی ہیں، یا شیشہ پینے میں ہمارے ساتھی ہیں، یا ماں باپ سے چھپ کے سگریٹ پینے میں ہمارے ساتھی ہیں، یا جا کے فوٹو شوٹ پہ جا کے فوٹویں کھینچنے میں، سیلفیاں بنانے میں ہمارے ساتھی ہیں، یا آپس میں میمز شیئر کرنے میں ہمارے ساتھی اور دوست ہیں. دل کا رشتہ کہاں ہے؟ کیونکہ ادب نہیں ہے نا آپس میں. ایک دوسرے کو گالیاں دے کے آوازیں دیتے ہیں، پیار سے ایک دوسرے کو بہن کی گالی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. عجیب ماحول ہے.
لیکن یہ ادب کو چھوڑ دینے سے بنا. تو اگر ہم ادب کو اپنائیں گے تو ہمارے رشتے، ناطے، محبتیں، دوستیاں سب پائیدار ہو جائیں گی. اور بے ادبی کے نتیجے میں جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں گے، نفرتیں بھی بڑھیں گی. ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اگر پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر ضرور کریں. اور جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کریں تاکہ ان کو آئندہ بھی میرے چینل سے نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں اور ان باتوں سے مستفید ہوتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.